رحیم، آج کی پریس کانفرنس تسلسل ہے سابقہ پریس کانفرنسز کا، جس میں ہم آپ کی توجہ سے پاکستان کے عوام کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح جوک در جوک لوگ دوسری پارٹیوں سے مستفید ہو کے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کرنے آ رہے ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو نشست ہے اس میں میرے ساتھ جو وکلاء حضرات موجود ہیں، یہ جملہ وکلاء حضرات ہیں، 20 وکلاء ہیں، اور جن کے ہیڈ ہیں یا قائد ہیں محمد سعید افریدی صاحب جو میرے دائیں جانب بیٹھے ہیں، حاجی عبد المناف صاحب، اعجاز احمد افریدی صاحب، ظہور شہزاد صاحب، عادل خان ایڈوکیٹ صاحب، عدنان سمی افریدی ایڈوکیٹ، نعیم شہزاد، عظیم خان اور ان کے دیگر 10 ساتھی ہیں۔ یہ تمام پشاور شہر میں اور ضلع خیبر میں جمعیت علماء اسلام کے کرتا دھرتا ہیں۔ ان سب کا تعلق جمعیت لائف فورم سے بھی ہے اور پشاور شہر اور خیبر ایجنسی میں جمعیت علماء اسلام کے آفیشلز بھی گئے ہیں۔ آج یہ میرے تمام دوست جو ہیں جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان گروپ سے مستفید ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ پشاور شہر کے 7 ناظمین اور درجنوں کونسلر جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف میں اپنی شمولیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں نے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے اور جاگ کلی کے مقام پہ یہ ایک عوامی جلسے کا انعقاد کریں گے۔ جاگ قلعہ پشاور شہر میں واقع ہیں اور انشاءاللہ میں ان کے پاس جاؤں گا۔ جو کونسلر ناظمین اور علاقے کے قائدین وہاں پہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مفلوج ان کو پہنائے جائیں گے۔ سعید افریدی کے خاندان کے ساتھ میرے بڑے ہی دیرینہ مراسم رہے ہیں، اتفاق سے خود وکیل ہیں، پورا خاندان ان کا وکلاء سے ہیں اور میں ان کا وکیل رہا ہوں کیسز میں۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ برادرانہ رہا ہے، لیکن آج ان کی جو شمولیت ہے میں نے ان کو دعوت نہیں دی تھی کہ آپ آئیں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کریں، کیونکہ مجھے جمعیت کے ساتھ ان کی جو وابستگی تھی اور جو یہ ہر ایکٹیویٹی کے آگے ہوتے تھے، تو لہذا مجھے مناسب نہیں فیل ہو رہا تھا کہ میں اپنے تعلق کا یہ فائدہ اٹھاؤں کہ ان کو ان کے نظریات سے مجبور کر کے اپنے نظریے کا حامی بناؤں۔ لیکن سعید افریدی، عدنان افریدی اور حاجی عبد المناف ایڈوکیٹ صاحب اور یہ تمام وکلاء حضرات سینئر وکلاء ہیں، یہ خود میرے پاس آئے اور کہا کہ بحیثیت وکیل ہم اس نظام انصاف جو ایڈیا رگڑ رہا ہے اور ملک میں جو ظلم اور جبر طاری ہے، بحیثیت وکیل ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ناانصافی، ظلم اور جبر کے آگے ڈٹ جانا ہے۔ تو انہوں نے خود جو ہے اس خواہش کا اظہار کیا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے قبیلے میں، افریدی قبیلہ ہے ان کا، خیبر ایجنسی کے اصل سکونتی ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے باہمی مشاورت کر کے اب خیبر ایجنسی میں بھی اور شہری علاقوں میں، پشاور کے شہری علاقوں میں جو بھی ان سے وابستہ وکلاء حضرات ہیں، ان کے خاندان کے، ان کے قبیلے کے، اور جو جمعیت علماء اسلام کے دیگر وکلاء جو ہیں، جو جمعیت لائف فورم کے جو ہیں پشاور ہائی کورٹ میں اور پشاور کے مختلف علاقوں میں جو ہیں چاہے وہ ہوتے تھے، وہ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ میں 2 منٹ کے لیے مائک سعید افریدی صاحب کو دوں گا، لیکن اس سے قبل میں ان کو مفلر اور ٹوپیاں پہناؤں گا۔ میں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف۔ مائک ہٹا لیا اگلے
माइक बंद कर दो। माइक बंद कर भाई सईद खान से मेरी गुजारिश है कि अपनी राय का इजहार आपके सामने करें। सबसे पहले तो मैं शेर अफजल मरवत का बहुत मशहूर हूँ और ये सच्ची बात है कि हम खुद इसके ऑफिस गए हैं साहब की और हमने खुद ख्वाहिश जाहिर की कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन है इमरान साहब वो हमारे और आपके मुस्तकबिल का जंग लड़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने और मेरे ख़ानदान और मेरे जो जितने भी वकला साहिबान दोस्त हैं हमने ये फैसला किया है कि हम आज से बाकायदा तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं और हम शामिल हो गए। तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इनमें हम जिएंगे, हम मरेंगे और हम हर हद तक इंशाअल्लाह हम जाएंगे। बड़ी मेहरबानी है जी। इस नशीस के बाद दूसरी नशीस ही है, वो अगर कोई सवाल सईद खान या मुझसे आप करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। इससे कबल अपनी अगर एक्टिविटीज़ के हवाले से बताइए कि क्या रही हैं और मुस्तकबिल में क्या इरादा है, किस तरह की सियासत का, क्या सूबाई असम्बली के कोई टिकट के उम्मीदवार हैं? क्योंकि इस वक्त PTI की जानिब से कहा गया है कि वकला को हम टिकटें देंगे। क्या टिकट की ख्वाहिश की वजह से आए हैं आप? जहाँ तक टिकट का ताल्लुक है, ये मैं सबको बार बार वादे करता जाऊँ कि कोई भी शमूलियत टिकट से मशरूत नहीं है। ये तमाम जो ज्वाइनिंग है ये बिला शर्त हैं, गैर मशरूत हैं और जमीयत उलमा इस्लाम से इन सब का ताल्लुक़ है। जमीयत लायक फोरम के बड़े ही एक्टिव रहे हैं और जमीयत उलमा इस्लाम खैबर एजेंसी से और पेशावर की जो तंजीमें हैं, बाकी जो है सईद खान साहब खुद बता देंगे कि आमद के पीछे क्या मुकाबला। ऐसा है ना कि जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आ रहा था और मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की तो मैं एज ए वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं ये जो खान साहब का विजन है, ये जो मिशन है, जो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो मैंने भी ये सोचा और मेरे खानदान वालों ने भी ये फैसला किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे और एज ए वर्कर हम शामिल होंगे। सर ये बताइएगा कि इस वक्त PTI के ऊपर सवाल